الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج کا جو ہمارا موضوع ہے رجب المرجب کا کوئی ادب و احترام کرے تو اس کو کیا برکت نصیب ہوں گی. ماہ رجب کا جو ادب کرے گا اللہ پاک اس کو کیا برکت عطا فرمائے گا. یہ آج کا انشاءاللہ الرحمن ہمارا موضوع ہوگا. اس سے پہلے اچھی نیت فرما لیں. ہم خود بھی ماہ رجب کا ادب و احترام کریں گے انشاءاللہ الرحمن, اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو اول تاخیر دیکھیں گے بھی, ثواب کے نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے, اور جو سنیں گے اس پہ عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق تھا اور ایک مرتبہ اس نے اس اپنی معشوقہ کو قابو پا لیا. اب قریب تھا کہ اس سے غلط کام کرتا تو اس نے دیکھا کہ لوگ باہر شور مچا رہے ہیں. اب اس شخص نے اپنی معشوقہ سے پوچھا کہ لوگ کس چیز کا شور مچا رہے ہیں. اس نے کہا وہ چاند دیکھ رہے ہیں. تو یہ شخص جو ایمان والا نہیں تھا, مسلمان نہیں تھا, اس نے پوچھا یہ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں. تو اس کی معشوقہ نے بتایا یہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں. جیسے اس نے ماہ رجب کے چاند کا ذکر سنا فوراً اپنی اس معشوقہ سے دور ہو گیا اور اس برے کام سے بچا رہا. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کو پیغام بھیجا, اے عیسیٰ میرے بندے سے ملاقات کے لیے تشریف لے جائے. آپ علی نبینا علیہ السلام اس بندے کے پاس تشریف لے گئے. اللہ رب العالمین کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب بتایا. یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا جس نے ماہ رجب کا احترام کیا کہ چاند نظر آیا رجب کا, اور فوراً وہ جو غلط کام کرنے جا رہا تھا اس غلط کام سے رک گیا. اس کی برکت سے اللہ پاک نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو پتہ چلا اگر ایک غیر مسلم رجب کی تعظیم کرے اور اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے, تو جو کوئی مسلمان رجب کا احترام کرے اور اس کو نہ جانے کیا کیا انعامات ملیں گے. قرآن کریم میں حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے سے روکا گیا ہے. چنانچہ ایمان اور ان ماہ میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کے تحت فرماتے ہیں یعنی خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ذوالحجۃ الحرام, نمبر 2 ذوالقعدہ, نمبر 3 محرم, اور نمبر 4 رجب. یعنی ان 4 مہینوں میں سے جس ماہ میں بھی انشاءاللہ آپ احترام کریں گے ان ماہ کا تو اس کی خوب برکتیں ملیں گی, اور ان ماہ میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں. آئے ایک اور بہار سنتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا. آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی یا رب عز و جل اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما. وہ پہاڑ بول اٹھا یا روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر. پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی یا رب عز و جل اس شخص کو مجھ پر ظاہر فرما دے. یکا یک پہاڑ شک ہوا, پھٹا, اور اس میں سے ایک چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے. انہوں نے عرض کی میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا امتی ہوں. میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں. الحمدللہ عز و جل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے
بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا رب عز و جل، کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے ہاں مکرم یعنی عزت والا ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خوب ماہ رجب میں روزوں کی کثرت کیجئے، ماہ رجب کا ادب و احترام کیجئے۔ اللہ پاک مجھے اب سب کو نیک اعمال ماہ رجب میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیوں کا بیج لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان المعظم میں آنسوں سے سیراب اور رمضان مبارک میں خوب اللہ رب العالمین کی فضل رحمت کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔